آج کے اس وضاحتی جائزے میں بات ہو رہی ہے ایک ایسی حیران کن تبدیلی کی جس نے عالمی سفر کا پورا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا ہے۔ سال 2026 میں ایک ایسا زبردست اور غیر متوقع موڑ آیا ہے جس کا شاید کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ آج ہم ان حقائق پر تفصیلی بات کریں گے جو بتاتے ہیں کہ کس طرح دنیا کے سفر کا محور اچانک دبئی سے ملیشیا کی طرف مڑ رہا ہے۔ اور یقین جانیے، یہ صرف ایک عارضی رجحان نہیں ہے بلکہ عالمی ایویشن کی تاریخ کا بالکل نیا باب ہے۔ اس سب کی شروعات کو سمجھنے کے لیے ذرا خلیج میں ہونے والے ان حالیہ واقعات پر نظر ڈالتے ہیں۔ 28 فروری کو متحدہ امارات کی جانب 1800 سے زیادہ میزائل اور ڈرونز فائر کیے گئے۔ پھر 16 مارچ کو ایک بہت بڑا واقعہ ہوا جب دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے فیول ٹینک کو ڈرون سے نشانہ بنایا گیا اور آگ لگاتار 15 گھنٹے تک جلتی رہی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ محض ایک ہفتے کے اندر 7 بڑے خلیجی ہوائی اڈوں پر 19,000 پروازیں منسوخ ہو گئیں۔ 10,000 مسافر بری طرح پھنس کر رہ گئے۔ ان پے در پے واقعات نے پوری دنیا کے مسافروں کے ذہنوں میں ایک ایسا سوال کھڑا کر دیا جو پچھلی 2 دہائیوں میں شاید کبھی سنجیدگی سے نہیں پوچھا گیا تھا۔ کیا دبئی کا سفر اب بھی محفوظ ہے؟ اور جیسے ہی یہ سوال ٹریول ایجنسیوں اور خاندانی واٹس ایپ گروپس میں پھیلنا شروع ہوا، سفر کے اصول راتوں رات بدل گئے۔ مسافروں کے لیے حفاظت سب سے اہم ترجیح بن گئی۔ اب اس تبدیلی کا پیمانہ دیکھیں، 2.8 ملین، جی ہاں 28 لاکھ مسافر۔ جب دبئی اپنی فضائی حدود کی بندش اور حملوں سے نمٹ رہا تھا، بالکل انہی دنوں میں ان 28 لاکھ مسافروں نے اپنا رخ سیدھا ملیشیا کی طرف موڑ لیا۔ ذرا تصور کریں، صرف 26 دنوں کے اندر اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا ایک نئی منزل پر اترنا، یہ صاف بتاتا ہے کہ جب کسی گلوبل ہب پر دباؤ آتا ہے تو متبادل کس حیرت انگیز تیزی سے ابھرتے ہیں۔ خیر، چلیے اب اس کے پہلے حصے پر بات کرتے ہیں، بلا تعطل یعنی مکمل استحکام والا ایویشن ہب۔ اگر ہم موازنہ کریں تو فرق بالکل واضح ہے۔ ایک طرف دبئی انٹرنیشنل ہے جسے 2026 کے اوائل میں 4 مرتبہ نشانہ بنایا گیا، 60 ناٹیکل میل تک فضائی حدود بند رہی اور پروازوں کو مسلسل مسقط، ریاض اور کویت کی طرف موڑنا پڑا۔ اور دوسری طرف کوالالمپور انٹرنیشنل ایئرپورٹ یعنی KLIA 2026 میں تعطل کا 0 نوٹس، ایک بھی نہیں۔ یہ ایئرپورٹ ملیشیا ایئر لائنز اور ایئر ایشیا کے ذریعے دنیا بھر کی 100 سے زیادہ منازل کو بالکل ہموار طریقے سے جوڑ رہا ہے۔ ملیشیا نے خاموشی سے یہ ساری ٹرانزٹ ٹریفک اپنے ذمے لے لی۔ لیکن اصل کہانی صرف ٹرانزٹ کی نہیں ہے۔ جو مسافر پہلے صرف ایک فلائٹ پکڑنے کے لیے ملیشیا سے گزر رہے تھے، وہ اب وہاں باقاعدہ ٹھہر رہے ہیں، وہ اپنا قیام بڑھا رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ دوبارہ سفر کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ معاشی لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ کوئی وقتی جھٹکا نہیں ہے، یہ عالمی سفری راستوں کی ایک مستقل تبدیلی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں دوسرے اہم نقطے کی طرف، عالمی لگژری کا نیا معیار۔ اب یہاں مدعا بہت دلچسپ ہے۔ آج کل دنیا بھر میں مہنگائی ہے تو بجٹ سب سے اہم ہوتا ہے۔ دبئی کی لگژری اکثر ایسی ہوتی ہے جس کے لیے شاید انسان کو قرضہ ہی لینا پڑ جائے، اور سچ پوچھیں تو وہ محسوس کرنے سے زیادہ تصویریں کھنچوانے کے لیے بنی ہوتی ہے۔ اس کے برعکس ملیشیا میں پٹروناس ٹاورز کے سامنے ایک شاندار سویٹ یا لنکاوی کے خوبصورت جزیرے پر ایک 5 اسٹار ریزورٹ ڈاؤن ٹاؤن دبئی کے کام سے کمرے سے بھی کم قیمت میں مل جاتا ہے۔ یہ حقیقی مہمان نوازی ہے جو عام انسانوں کی پہنچ میں ہے، اور یہی چیز سیاحوں کا فیصلہ بدل رہی ہے۔ اور جب سفر کی بات ہو تو کھانے کا ذکر تو بنتا ہے نا۔ ملیشیا کا کھانا صرف پیٹ بھرنے کے لیے نہیں ہوتا، یہ وہ تجربات ہیں جو لوگوں کو واپس آنے پر مجبور کر دیتے ہیں، جیسے پینانگ کی سڑکوں پر بننے والا گرما گرم چارکوئے تیو، یا کوالالمپور میں صبح 6 بجے کسی 3 نسلوں سے قائم سٹال کا ناسی لامک۔ تازہ روٹی چنائی اور ابلتی ہوئی دال کی خوشبو، ملاکا کا نیونیا لکسا اور کلونگ کی مڈ نائٹ باک کٹتیا، یہ وہ لذیذ ثقافتی ورثہ ہے جو کسی بھی مسافر کے لیے باقی ساری منزلوں کا مزہ پھیکا کر دیتا ہے۔ تیسرا حصہ، حلال ٹریول کا ڈیفالٹ مرکز، 1.5 ارب سے زائد مسلمانوں کی مارکیٹ میں آنے والی تبدیلی۔ ملیشیا میں حلال سہولیات کو محض سیاحوں کو خوش کرنے کے لیے ایک اضافی چیز کے طور پر شامل نہیں کیا گیا، بلکہ یہ وہاں کا ڈیفالٹ سسٹم ہے۔ چاہے نماز کی سہولیات ہوں، رمضان کی شان و شوکت ہو، یا ایک سب کو ساتھ لے کر چلنے والی ثقافت، یہ سب وہاں کی بنیادی خصوصیات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خلیج کے سیاح جو پہلے صرف مشرق وسطیٰ ہی جایا کرتے تھے، انہیں اب ملیشیا کی شکل میں ایک زیادہ مستند، سستا اور اپنے عقائد سے ہم آہنگ متبادل مل گیا ہے۔ چوتھا حصہ، ملیشیا کی معیشت کا خاموش مگر طاقتور پہلو، علاج اور مہمان نوازی کا سنگم۔ سال 2026 کو باضابطہ طور پر ملیشیا کا میڈیکل ٹورزم کا سال قرار دیا گیا ہے، اور ان کی آفیشل ٹیگ لائن پر غور کریں، علاج اور مہمان نوازی کا سنگم۔
یہاں مغربی ممالک یعنی امریکہ یا برطین کے مقابلے میں محض چند فیصد اخراجات پر عالم معیار کے ہسپتالوں میں علاج کی سہولیات ملتی ہیں، یعنی دنیا کا بہترین علاج، اور وہ بھی ریکوری کے لیے ایک بہترین اور پرسکون ثقافتی ماحول کے ساتھ۔ اور یہ ہدف حیران کن ہے، 12 ارب رنگٹ، یہ 2030 تک میڈیکل ٹورزم سے ریونیو حاصل کرنے کا مقررہ ہدف ہے۔ دبئی کے پاس ہسپتال ضرور ہیں، لیکن اس سطح، اس معیار اور اتنی کم قیمت پر میڈیکل ٹورزم کا جو مربوط ایکو سسٹم ملیشیا نے بنایا ہے، اس کا فی الحال کوئی مقابلہ موجود نہیں ہے۔ اور اب آتے ہیں 5ویں اور سب سے فیصلہ کن حصے کی طرف، وہ حتمی فائدہ جو دبئی کی سیاحتی بالادستی کے لیے سب سے بڑا چیلنج بن گیا ہے، ایک ایسا جغرافیہ جسے انسان بنا نہیں سکتا۔ یہاں دو بالکل مختلف نظریات کا موازنہ کیا جا رہا ہے۔ دبئی نے اربوں ڈالرز خرچ کر کے صحرا کے بیچ میں پام ٹری کی شکل کے شاندار لیکن مصنوعی جزیرے بنائے ہیں، جبکہ دوسری طرف ملیشیا، جس کے پاس 13 کروڑ سال پرانے برساتی جنگلات موجود ہیں، یہ ایک ایسا جغرافیہ ہے جسے کسی بھی قیمت پر خریدا یا کترم طریقے سے بنایا نہیں جا سکتا۔ یہ وہ قدرتی لاٹری ہے جو ملیشیا کو قدرت سے ملی ہے۔ ذرا ان قدرتی عجائبات کو دیکھیں، سپادان کے ساحلوں کی بے مثال مونگے کی چٹانیں، بورنیو کے جنگلات میں اورنگوٹان کی پناہ گاہیں، یا مولو کے وہ غار جو مسافروں کو ایسا محسوس کراتے ہیں جیسے وہ کسی دوسرے سیارے پر آ گئے ہوں۔ دارالحکومت سے محض 60 منٹ کی دوری پر کیمرون ہائی لینڈز کی ٹھنڈی دھند، جہاں درجہ حرارت سیدھا 10 ڈگری گر جاتا ہے، اور پھر پینانگ اور ملاکا کی 500 سال پرانی یونیسٹو کی ثقافتی سڑکیں۔ یہ وہ تنوع ہے جو آپ جتنے بھی اربوں ڈالرز لگا لیں کہیں اور تیار نہیں کر سکتے۔ ان سب باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس حقیقت پر غور کریں، 2026 کے اختتام تک 47 ملین سیاحوں کی آمد متوقع تھی۔ یاد رہے کہ یہ بہت بڑا نمبر تنازعات شروع ہونے اور خلیج میں 19,000 پروازوں کی منسوخی سے پہلے کا تخمینہ تھا۔ یہ اس وقت کا ہدف تھا جب مسافروں نے یہ زبردست رخ نہیں بدلا تھا۔ تو اس سب کو سمیٹتے ہوئے ذہن میں ایک آخری سوال پیدا ہوتا ہے، اب جبکہ پوری دنیا اس عظیم سیاحتی تبدیلی سے گزر رہی ہے اور مسافر ملیشیا کے اس انمول جغرافیے، سستی لگژری، حلال سہولیات اور محفوظ ترین ایوییشن ہب سے واقف ہو رہے ہیں، تو ذرا تصور کیجئے کہ اب یہ تعداد کہاں تک جائے گی۔ خلیج کی صورتحال نے محض دنیا کی آنکھیں کھولی ہیں اور انہیں دکھایا ہے کہ ملیشیا ایک طویل عرصے سے خاموشی کے ساتھ دنیا کا بہترین سیاحتی مرکز بن چکا تھا۔ اس تبدیلی کے اثرات ہم آنے والی کئی دہائیوں تک دیکھیں گے۔ امید ہے کہ اس جائزے نے سفری دنیا کی اس نئی اور حیران کن حقیقت کو سمجھنے میں آپ کی بھرپور مدد کی ہوگی۔